اور اس بشر کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا تم سجدہ کرو. چنانچہ قرآن پاک بیان کرتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. گویا کہ سجدہ کر کے مان لیا ہماری شان کم، نور کی شان اور بشر کی شان. توجہ کر میرا دوست، انسان کا بڑا مقام ہے. سجدہ کیا تمام کے تمام نوریوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے، اور سجدہ کر کے گویا کہ اقرار کیا کہ ہماری شان کم ہے اور بشر کی شان. ابلیس کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ تو بھی سجدہ کر. ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. اللہ پاک نے اس کو بھی حکم دیا تھا، پر وہ کہنے لگا یہ بشر ہے، مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میری شان زیادہ ہے، اس کی شان کم ہے، اس لیے میں اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار. توجہ کر. شیطان خبیث اس نے کہا کہ بشر کی شان کم ہے، بشر کی شان کم ہے. کس نے کہا؟ ابلیس شیطان نے. لیکن تمام ملائکہ نے مانا کہ بشر کی شان زیادہ، بشر کی شان. اور اللہ بھی سجدہ کرا کے منوانا چاہتا ہے کہ بشر کی شان. اب میرا دوست، اللہ کی بات ماننی چاہیے یا شیطان کی بات ماننی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ بشر کی شان کم ہے؟ بولو، بشر کی شان کیا ہے؟ بشر کی شان کیا ہے؟ توجہ کر میرا دوست، وہ بشر بڑی شے ہے، انسان بڑی شے ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. واہ میرا دوست، مسئلہ سمجھ. اللہ پاک فرماتی ہیں قسمیں اٹھا کر والتین، تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، کوہ طور کی قسم، وہذا البلد الامین، اور یہ مکہ مکرمہ شہر جہاں میرا محبوب محمد کریم چل پھر رہا ہے، اس مکہ شہر کی قسم. یہ چار قسمیں اللہ نے اٹھا دی، چار قسمیں. توجہ کر میرا دوست، توجہ کر. اللہ پاک قسم اٹھا کے اعلان کیا کرتا ہے؟ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کہ انسان کی شان اتنی زیادہ ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکنے والا، اس سے حسین، اس سے بہتر اور ہے ہی کوئی. توجہ کر. اللہ پاک فرماتی ہیں میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، او انسان مان، او انسان اعتبار کر میری بات پر، تیری شان بہت زیادہ ہے، تیرا مرتبہ بہت زیادہ ہے، تیری عزت بہت زیادہ ہے. انسان انسان بن کے رہے، انسان کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا.
توجہ کر، مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھانی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھانے کی اجازت شریعت میں؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ حدیث میں ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، پیارے پیغمبر کا ارشاد، توجہ کر، فقد اشرک، پکی بات ہے کہ اس نے شرک کیا۔ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی تو اس نے کیا کیا؟ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ قسم جب بھی اٹھاؤ تو کس کے نام کی؟ کس کے نام کی؟ کسی پیر فقیر، کسی کے دربار مزار، کسی درخت پتھر، کسی چیز کی قسم اٹھانے کی اجازت؟ قسم کس کے نام کی اٹھائی جائے گی؟ یہ ہوتی ہے قسم یعنی جس کو حاضر ناظر مشکل کشا مافوق الاسباب سننے دیکھنے والا سمجھ کر قسم اٹھائی جاتی ہے، کارساز مختار سمجھ کر، وہ صرف اللہ ہی کے نام کی اٹھائی جا سکتی ہے، کسی اور کے نام کی اٹھانے کی اجازت۔ اور یہ جو پھر اللہ پاک نے قسم اٹھائی تو کیوں اٹھائی؟ اللہ نے قسم اٹھائی تو میرا دوست مسئلہ سمجھ، مفسرین نے لکھا ہے ایک قسم اور بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بعض اوقات قسم اٹھائی جاتی ہے دلیل اور گواہ پیش کرنے کے طور پہ۔ وہ قسم ہوتی ہے کس کے لیے؟ شہادت، گواہی کے لیے۔ گویا کہ اللہ پاک اعلان کر رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان سب سے اعلیٰ، دلیل اس پر گواہ کیا؟ اللہ نے یہ چار قسمیں اٹھائی ہیں، یہ چار چیزیں گویا کہ گواہ ہیں۔ یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ گواہ ہیں اس بات پر کہ انسان کی شان سب سے زیادہ، انسان کی شان کا مقابلہ کوئی بھی کر سکنے والا۔ اب ذرا مسئلہ سمجھ تھوڑا سا، پہلی قسم، دوسری، تیسری، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ہذا البلد الامین، یہ ایک شہر ہے مکہ، ایک جگہ کا نام، کوہ طور ایک جگہ کا نام۔ سید محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں اور باقی مفسرین نے لکھا کہ والتین اور والزیتون سے مراد بھی ہے تین والی جگہ، زیتون والی جگہ، کوہ طور بھی جگہ، مکہ شہر بھی ایک جگہ، تین والی بھی جگہ، زیتون والی بھی جگہ، یعنی وہ مکان، تین والا مکان، زیتون والا مکان، کوہ طور بھی ایک مکان، ھذا البلد الامین، مکہ شہر بھی ایک مکان۔ ان جگہوں کی اللہ پاک قسم اٹھاتا ہے، گویا کہ یہ جگہیں دلیل ہیں۔ توجہ کر، یہ چاروں جگہ، یہ چاروں مکان دلیل ہیں، گواہ ہیں اس بات پر کہ انسان سب سے اعلیٰ، کہہ دیجئے انسان، ذرا کہیے او پیچھے والے، انسان سب سے اعلیٰ۔ والتین، تین والی جگہ شام کا علاقہ، تین والی جگہ شام کا علاقہ، والزیتون، زیتون والی جگہ یعنی بیت المقدس کا علاقہ، وطور سینین، کوہ طور، وھذا البلد الامین۔
توجہ کر میرا دوست ذرا توجہ کر. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. شام کا علاقہ تین والا تین والا علاقہ. کون سا علاقہ؟ شام کا. ذرا بولیے کون سا علاقہ؟ بولیے کون سا علاقہ؟ شام کا علاقہ میں کئی پیغمبر آئے، کئی پیغمبر آئے، کئی پیغمبر آئے. توجہ کر. شام کے علاقہ میں وحی آئی کئی پیغمبروں پر. والزیتون بیت المقدس عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جگہ، ان کے علاقہ، ان کے ٹھہرنے کی جگہ. عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ کی وحی آئی، اللہ کی وحی آئی. وطور سینین کوہ طور پر اللہ پاک کی وحی آئی موسیٰ علیہ السلام پر. وہذا البلد الامین. اور مکہ مکرمہ شہر میں اللہ کی وحی آئی ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ. سب کہیے صلی اللہ ہو، ذرا کہیے صلی اللہ ہو. ان جگہوں پر اللہ کی وحی آتی رہی. اللہ پاک فرماتی ہیں ان چاروں مقامات پر جو اللہ کی وحی آئی، اس اللہ کی وحی سے پوچھو تو وہ بتاتی ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم. کہ انسان کی شان کا مقابلہ کر سکنے والا، انسان کی شان کا مقابلہ کر سکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. کیوں؟ بات مختصر کرنے لگا. تین کا علاقہ، شام کا علاقہ. شام کے علاقہ میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر آئے، ہزاروں پیغمبر. ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کا عظیم الشان پیغمبر، اس کی اولاد کے اندر ہزاروں پیغمبر، اور وہی ان پر آتی رہی، وہی ان پر آتی رہی. اور وہی کس پر آئی؟ ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد پر. ابراہیم اور ابراہیم کی، بولیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر. جبرائیل کی کوئی اولاد ہے؟ بولو جبرائیل کی کوئی اولاد ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، اولاد تھی. ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں، بیویاں تھیں. جس کی بیویاں ہوں وہ بشر ہوتا ہے، جس کی اولاد ہو وہ بشر ہوتا ہے. وہ نور، بولو وہ نور. شام کے علاقہ میں وہی آئی، کسی نور پر نہیں آئی. آئی تو ابراہیم علیہ السلام پر آئی، آئی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر آئی. اور یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد، یہ سارے انسان تھے، یہ سارے بشر تھے. ان پر اللہ کی وحی آئی. ایسا اللہ کی وحی نے آ کے بتایا کہ سب سے اعلیٰ یہ انسان ہے. اگر انسان سے بڑھ کر نور اعلیٰ ہوتا تو اللہ کی وحی نور پر آتی، لیکن اللہ کی وحی نور پر نہیں آئی. اللہ کی وحی ابراہیم
علیہ السلام پیغمبر پر آئی، جو بشر، اس کی اولاد بشر پر اللہ پاک کی وحی آئی، وحی نے آ کر بتایا کہ بشر سے اعلیٰ اور کوئی نہیں، انسان سے اعلیٰ اور کوئی نہیں۔ والزیتون، زیتون کا علاقہ، عیسیٰ علیہ السلام، توجہ کر، وہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ذرا چھیڑوں تو بات لمبی ہو جائے گی، مختصر کرنے لگا ہوں، بات میں ختم کرنے لگا ہوں۔ والزیتون، زیتون کا علاقہ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ عیسیٰ بیٹا ہے مریم کا۔ عیسیٰ بیٹا ہے کس کا؟ بیٹا ہے کس کا؟ اور اس کے خاندان کا نام ہے آل عمران۔ خاندان کا نام ہے آل عمران۔ جبرائیل کا کوئی خاندان کوئی نہیں، جبرائیل کی والدہ کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کی والدہ بھی دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ نور نے بھی کبھی کھانا کھایا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تھا نور، ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں سامنے آ کے بیٹھے فرشتے، ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے کھانا تیار کر کے لایا۔ وہ ظاہری شکل میں انسان تھے، اندر سے نور تھے، اندر سے کھانا کھانے کے لیے تیار۔ انہوں نے کھانا کھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا رکھا، وہ کھانا کھانے کے لیے تیار۔ جو نور ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، جو کھانا کھاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ بشر۔ بولو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ نور انسانی شکل میں آ جائے تب بھی کھانا نہیں کھاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے بیٹھے ہیں، پر ابراہیم علیہ السلام کوئی پتہ نہیں کہ اے وچوں نور نے، وچوں اوپر سے بشریت کا لباس ہے، اندر سے نور ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو پتا، بولو ابراہیم خلیل اللہ کو پتا، انہوں نے پتہ نہیں ہے تے ساڑھے تے مردے نے بھی پتہ لگ لینا کہ قبر تے فلانا آیا کھڑوتا ہے۔ تو پیر بھی غیب جان دینے، پیران دیا بلیاں بھی غیب جان دینے، بلے بلے۔ اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہے بیٹھے وہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ان کی حقیقت کا پتہ نہ چلا۔ کیا پتہ چلا؟ سب کچھ جاننے والا کون؟ سب کچھ جاننے والا کون؟ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی، ان کی والدہ بھی، دونوں کیا تھے؟ کانا یاکلان الطعام، کھانا کھایا کرتے تھے۔ جو کھانا کھاتا ہے وہ بشر ہوتا ہے، وہ نور۔ توجہ کر میرا دوست، توجہ کر۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ رسول پاک حلوہ بڑا پسند کرتے تھے، بڑی تقریر کی حلوے پہ۔ مطلب یہ تھا کوئی شاید مرید کوئی گھر سے کوئی پکا کے لے آئے تھے، کوئی ٹیڈو دا پردے بھی آ کے بڑیاں فضیلتیں سنائیاں۔ ایک ہمارا توحیدی نوجوان بیٹھا ہوا تو اس نے اخیر میں مولوی صاحب کو کہا، مولوی صاحب آپ نے یہ حلوے کے بڑے فضائل سنائے، ایک تھوڑا سا ساتھ آگے کہہ دو، جو حلوہ کھاتا ہے وہ بشر ہوتا ہے، نور۔ جو حلوہ کھاتا ہے وہ بشر ہوتا ہے، نور۔ اس کی حقیقت نور نہیں ہوتی۔ مسئلہ سمجھ میرا دوست،
عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ وہ کھانا کھاتے تھے، بشر تھے، بشر۔ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، عیسیٰ علیہ السلام پر کس پر آئی؟ بشر پر آئی، اس پر آئی جو کھانا کھاتا تھا، اس پر آئی جس کی ماں موجود ہے، اس پر آئی جس کا خاندان موجود ہے۔ نور اگر اعلیٰ ہوتا تو اللہ کی وحی اس پر آتی، پر اس پر نہیں آئی، بشر پر آئی، انسان پر آئی۔ تو اللہ پاک بتانا چاہتی ہیں یہ زیتون کا علاقہ میں جو اللہ کی وحی اترتی رہی، اس وحی سے پوچھو تو وہ وحی بھی بتائے گی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَطُورِ سِینِین، کوہ طور پہ بھی جا رہا ہے اللہ کا عظیم الشان پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ساتھ ہیں ان کی بیوی۔ راستہ بھول گیا پتہ کوئی نہیں، راستہ بھول گیا پتہ کوئی نہیں۔ قرآن پاک کہتا فقال لآلہ امکثوا انی آنست نارا، وہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، آگ، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے جا کے پتہ کروں گا، کوئی راستہ مل جائے گا، کوئی راہبری کر دے گا، کوئی راستہ بتا دے گا۔ آگ مل جائے تو ممکن ہے چنگاری وغیرہ مل جائے تو آ کے میں تمہیں آگ یہاں پر جلا کے دے دوں گا۔ اور چونکہ اس وقت آگ کی بیوی کو ضرورت تھی، آگ کی ضرورت تھی، تپش کی ضرورت تھی، گرمی کی، اہل کو یہاں چھوڑا وہاں چلے گئے۔ قرآن پاک کہتا جب وہاں گئے وہاں آگ کوئی نہیں تھی، بلکہ وہاں اللہ پاک نے آواز دی انی انا اللہ، یہاں تو اللہ ہے، یہاں کون ہے؟ توجہ کر میرا دوست، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بیوی ساتھ ہے۔ بیوی کس کی ہوتی ہے؟ کس کی ہوتی ہے؟ بشر کی، نور جس کی حقیقت ہو اس کی بیوی کوئی نہیں۔ یہاں سے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی وحی آ گئی، اللہ کی وحی آ گئی۔ اس وحی نے آ کے بتایا، توجہ کر میرا دوست، وحی آئی موسیٰ کلیم اللہ پر جس کی بیوی ہے، بشر پر وحی آئی، بشر پر وحی نے آ کے مسئلہ بتایا کہ بشر سب سے اعلیٰ، انسان سب سے، ذرا بولیے انسان سب سے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ مکہ شہر، اس مکہ شہر میں میرا پیارا پیغمبر محمد، سب کہو صلی اللہ، ان پر بھی اللہ کی وحی آ رہی ہے، اور خود اللہ کے پیغمبر اعلان کرتی ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ۔ پیغمبر کریم نے کیا اعلان کیا؟ میں کیا ہوں؟ اور کل اعلان کرانے والا اللہ، اعلان کرانے والا اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیارا پیغمبر محبوب، میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دیجئے انما انا بشر، انما انا نور من نور اللہ، کوئی نہیں، انما انا نور من نور اللہ، کوئی نہیں، کیا انما انا بشر، میں بشر، کیسا بشر؟ اوپر سے بشر تے وچوں نور، اوپر سے بشر تے وچوں نور، نہیں، بشر مثلکم، توجہ کر، بشر مثلکم، جس طرح تم، اور جن کو پیارا پیغمبر خطاب کر رہا تھا وہ کافر تھے، انسان تھے، وہ جو تھے اوپر سے بشر تھے اور اندر سے نور تھے، یا اوپر سے بھی بشر اور اندر سے ہی بشر تھے نا؟
پیارے پیغمبر نے اعلان کیا اور اللہ پاک نے اعلان کروایا، فرمایا اعلان کر دیجئے گا انما انا بشر مثلکم، بشر اور بشر بھی کیسا؟ تم جیسا، تم جس طرح تم ظاہر میں بھی بشر، باطن میں بھی، اوپر سے بھی بشر، اندر سے بھی بشر، میں بھی تمہاری طرح بشر، لیکن شرط فرق یہ ہے، شان یہ یوحا الیہ، مجھ پر کیا آتی ہے اللہ کی؟ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ پیارے پیغمبر پر اللہ کی وحی آئی، کس پر آئی؟ بشر پر آئی، نور پر، بولو نور پر۔ اللہ پاک فرماتی ہیں ان چاروں قسم کی وحی سے پوچھو، یہ چاروں قسم کی وحی اعلان کر کے بتاتی ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ صاحبزادہ صاحب کی شادی کی مناسبت سے یہ شادی کا اور بشریت کا کچھ موضوع آپ کے سامنے آ گیا، میں انہی الفاظ پر اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح طور پہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔